بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم جو باہر سے آئے، پاکستانی اوریجن کے نہیں تھے، پتہ نہیں کس غرض سے آئے لیکن پاکستانی سیٹل ہو گئے، اور ابھی تو بہت عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، بیگم بھی ان کی اپنے ملک سے، اور بچے یہاں پہ پیدا ہوئے، اور ہی از 71 ایئرز اولڈ۔ بچے دوسرے شہر میں رہتے ہیں، میاں بیوی الگ شہر کے اندر رہتے ہیں، اور بڑے ہیلدی، بڑے پازیٹیو، 71 ایئرز اولڈ، 71 سال عمر ہے ماشاءاللہ، دیکھنے میں بہت اچھے، جہاں جانا ہو پیدل، مطلب جو شہر کے اندر جو ہے، جو قریب قریب پیدل چلے جاتے ہیں، پیدل آ جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ان سے ایک دفعہ ان سے کوئی حال احوال پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہوں، اسٹل ابو دا گراؤنڈ۔ ہمیں یہ ابتداً مجھے یہ تھوڑا سا آکورڈ سا لگا، میں نے سوچا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ اتنا اہم فیکٹر ہے کہ کوئی بھی دوسرا فیکٹر اس سے زیادہ اہم بھی نہیں ہے اور اتنا اہم بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات ریئلائز نہیں کر پا رہے، ہم اس انتہائی اہمیت کی حامل بات کو ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ یار آئی ایم الائیو۔ دیکھیں، اگر ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، جن کے پاس ہے کمی ہے، ہر وقت وہ اس بات پہ دھیان دیتے رہتے ہیں کہ میرے پاس ناکافی پیسے ہیں، میں اپنی ضروریات کو پراپرلی پورا نہیں کر پا رہا، نہیں کر پا رہی، انہیں یہ احساس ہوتا ہے۔ اور بھی اگر کسی انسان کو کوئی کسی طرح کی کوئی ڈیپریویشن ہے، وہ کوئی محرومی ہے، تو وہ اس کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، وہ اس کا کمپلیکس سا بن جاتا ہے، اتنا دھیان رہتا ہے۔ اکثر لوگوں، 100% لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا، استثنائی کیسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ اتنا دھیان اس بات کو دیتے ہیں کہ اللہ پناہ ان کے ذہن پہ وہ بات چھائی رہتی ہے، اگرچہ ہر جگہ اظہار تو اس کا نہیں کر پاتے، لیکن یہ بات ان کی سوچ کو ڈومینیٹ کیے رکھتی ہے۔ تو جتنی بھی ڈیپریویشنز ہیں سارے انسانوں کی اکٹھی بھی کر لیں، جتنی ممکنہ ڈیپریویشنز، محرومیاں ایک انسان کو، ایک خاندان کو ہیں، ساری اکٹھی کر لیں، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ڈال لیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلی یہ محرومی ڈال لیں کہ the person is not alive anymore، یہ انسان اب زندہ نہیں رہا، زندوں میں نہیں رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ڈیپریویشن ہے، کتنی بڑی محرومی ہے؟ ان تمام تر محرومیوں اگر یکجا کر لیے جائیں تو اس ایک محرومی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بنتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ ہونا، بینگ الائیو، انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے، اور اتنی اہمیت کی حامل بات ہے کہ شاید کوئی بھی دوسری بات اتنی اہمیت کی حامل بات یہ نہیں ہے، اتنی اہمیت کی حامل بات نہیں۔ تو یہ بات ہمیں اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی کو بھرپور گزارنا۔ ہماری جو زندگی ہے اور ہماری پرٹیکولرلی جو بقیہ زندگی ہے، وہ کچھ دنوں پہ مشتمل ہے، دنوں پہ مشتمل ہے نا۔ ایک دن جو ہے ہم وہ ایک دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، تو دنوں پہ مشتمل ہے۔ تو کیوں نہ ہم ہر ایک دن کو
بہترین انداز کے اندر گزارنے کی کوشش کریں تاکہ وہ میموریبل بن جائے، یادگار بن جائے۔ تو زندگی کی قدر کیجیے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ایک انسان زندگی سے محروم ہو جائے۔ اس بات کی قدر کیجیے، قدر کرنی چاہیے کہ میں زمین کے اوپر ہوں، اس سے پہلے کہ میں زمین کے نیچے چلا جاؤں، میں زمین کے پیٹ میں چلا جاؤں، اور جب میں زمین کے پیٹ میں چلا جاؤں گا، خدا نہ خواستہ جب جانا ہے نا، مطلب جانا ہے نا، ان‌اوائیڈیبل ہے، ان‌اوائیڈیبل ہے، ناممکن ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکوں، آپ بھی رہ سکیں، کوئی بھی رہ سکے، ناممکن ہے نا، امپاسبل ہے۔ اول تو یہ ہے کہ انسان کی پوزیشن 80-90 تک کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار اب اس زندگی کا کیا، لیکن بہرحال تو ایک دن تو مکمل طور پہ زندگی نے چلے جانا ہے کمپلیٹلی، تو کیوں نہ جتنے دن ہمیں اللہ نے دیے ہیں اس دنیا میں، جتنے دن میرے اور آپ کے باقی ہیں، ایک تو ہم خوش رہیں اور دوسرا ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اور ایون ناواقف لوگوں کے ساتھ، سٹرینجرز کے ساتھ، ایون اگر جو بہت بڑے انسان دنیا میں گزرے ہیں، ہر ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے شاید ممکن نہ ہو، انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، جو لوگ ان کے دشمن تھے نا، دشمنی کرتے تھے، برائی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، اور ایک مثال، بے شمار مثالیں ہیں، صحیح مطلب اللہ کے رسول جو انبیاء کرام، جو کہ رول ماڈل اللہ رب العزت دنیا میں انسانوں کے لیے بھیجتا ہے۔ میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں پہ کروں گا کہ ایک عورت روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، گندگی پھینکتی ہے، ایک دن وہ گندگی پھینکنے نہیں آئی، تو آپ نے یہ تو نہیں کیا شکر اللہ کرے مری گئی ہو، یہ تو نہیں کہا، بلکہ آپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ وہ خیریت سے تو ہے، اس کے گھر تشریف لے جائے گی بھی آج آپ نظر نہیں آئیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جی آج شکر ہے آپ کوڑا پھینکنے نہیں آئیں، یہ کہا کہ جی میں تو مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں کہ آپ خیریت سے تو ہیں، کیونکہ آج آپ نظر نہیں آئیں۔ تو یہ مگر ہر ایک انسان کا کام شاید نہیں ہے، اٹس ناٹ ایوری باڈیز ٹاسک، اٹ از ناٹ وٹ ایوری بڈی کین ڈو ایکچولی۔ تو لیٹس ٹرائی ٹو بی ماڈریٹلی گڈ، یو نو، اور ہم اس بات کا احساس کریں کہ یار میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے اور ہم اس میں خوش رہیں، لیٹس ٹرائی ٹو بی ہیپی، لیکن ہماری یہ جو خوشی ہے شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ادرس، اس کی قیمت کسی اور کو نہ چکانی پڑے۔ اور خوشی کا مطلب یہ ہرگز بھی ہرگز بھی ہرگز بھی یہ نہیں ہے، 3 دفعہ میں نے ہرگز کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ ہم گلچھرے اڑاتے پھریں، جب تک میرے پاس بہت سارا پیسہ نہ ہو، میں مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا نہ کھا لوں، میں مہنگے ملبوسات اور مہنگی گاڑیوں میں اور مہنگے گھر میں نہ رہ لوں، اور نام نہاد بڑے لوگوں سے میرے تعلقات نہ ہوں، میرے خوش رہنے کا حق نہیں، یہ ساری باتیں عام کانہ باتیں ہیں۔ مجھے خوش رہنا چاہیے، ہم سب کو خوش رہنا چاہیے، بیکاز آئی ایم الائیو۔ تھینک یو۔